بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحریق، آتش زدگی یا آگ۔ ظلام کا معنی اندھیرا، تاریکی۔ صوت کا معنی آواز، جمع اصوات۔ الخفیر کا معنی چوکیدار، پہرے دار، جمع خفراء۔ صراخ کا معنی چیخ و پکار، شور۔ الخارج کا معنی باہر، اسم فاعل، واحد مذکر۔ اطل فعل ماضی معروف، باب افعال سے اطل یطل کا معنی جھانکنا۔ وجد کا معنی پانا، وجد یجد۔ ضرب یضرب سے۔ نادا کا معنی پکارا، نادا ینادی، منادا۔ مفعلت سے پکارنا۔ وسط کا معنی درمیان، بیچ، جمع اوساط۔ مدح فعل ماضی معروف، واحد مذکر غائب، مدح یمدح کا معنی تعریف و توصیف کرنا۔ غرفۃ کا معنی حجرہ، کمرہ، جمع غرفات۔ اب یہ مفردات اوپر پڑھے آپ نے، اب انہی مفردات کا استعمال دیکھیں، غور سے سنیں اور ترجمہ جو کیا جا رہا ہے اس ترجمے پہ دھیان دیں۔ کانا محمد نائما فی فراشہ۔ کانا فعل ناقص ہے، محمد اس کا اسم ہے، نائما خبر ہے، نائم صیغہ اسم فاعل، نامہ ینوم، نائم سونے والا۔ فی فراشہ، فراش کا معنی بستر، اور فراشہ میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع محمد۔ کانا محمد نائما فی فراشہ، محمد اپنے بستر پر سو رہا تھا، یا محمد اپنے بستر پر سویا ہوا تھا۔ والساعۃ 10، اور 10 بجے تھے۔ واللیل کلہ ظلام وبرد۔ لیل کا معنی رات، کلہ کل کا معنی تمام، سب۔ ظلام کا معنی بتایا جا چکا، اور بردن کا معنی سرد، ٹھنڈک، ٹھنڈ۔ واللیل کلہ ظلام وبرد، اور پوری رات کالی اور سرد تھی، اور پوری رات اندھیری اور سرد تھی، ٹھنڈ تھی، ٹھنڈی تھی۔
والدنیا ساکنتن، ساکنتن کا معنی خاموش، ہاں خاموش رہنے والی، ساکنتن صیغہ اسم فاعل ہے واحد مؤنث، والدنیا ساکنتن اور دنیا خاموش تھی، یعنی سرد رات، تاریک رات تھی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ لیس فیہا الا صوت الشرطی، شرطی کا معنی پولیس، چوکیدار، جمع شرطتن، لیس فیہا الا صوت الشرطی، سوائے پولیس والے کی آواز کے کچھ نہیں تھا اس میں، لیس فیہا اس میں کچھ نہ تھا، الا صوت الشرطی مگر پولیس والے کی آواز، ہاں یعنی ساری رات تاریک تھی، سرد تھی، سناٹا چھایا ہوا تھا، صرف پولیس والے کی آواز آ رہی تھی، فی الشارع سڑک پر یا سڑک میں، الشارع کا معنی سڑک جمع شوارع، ہاں لیس فیہا الا صوت الشرطی فی الشارع، اس میں کچھ نہ تھا سوائے پولیس والے کی آواز کے سڑک پر۔ ثم سمع محمد صراخا فی الخارج، سمع یسمع سمعا کا معنی سننا، ہاں پھر محمد نے ایک چیخ یا ایک پکار، ایک شور سنا، فی الخارج باہر، ہاں ثم سمع محمد صراخا فی الخارج، پھر محمد نے ایک آواز، ایک پکار یا ایک چیخ سنی، فی الخارج باہر، فقام من فراشہ، قام یقوم قوما یا قیاما، نصر ینصر سے جس کا معنی کھڑا ہونا، فقام من فراشہ تو وہ، ہاں قامہ میں ہوا ضمیر جو فاعل ہے اس کا مرجع محمد، تو وہ اپنے بستر سے اٹھا یا کھڑا ہوا، وفتح الشباک، الشباک کا معنی کھڑکی جمع شبابیک، وفتح الشباک اور اس نے کھڑکی کھولی، واطل منہ، منہ میں جو ضمیر مجرور ہے اس کا مرجع الشباک، اطل کا معنی بتایا جا چکا ہے، ہاں اطل کا معنی جھانکا، ہوا ضمیر کا مرجع وہی محمد، واطل منہ اور وہ کھڑکی سے جھانکا، فرآ حریقا فی بیتی جارہ، رآ یرا کا معنی دیکھنا، حریق کا معنی آگ، بیت کا معنی جانتے ہیں آپ گھر، جار کا معنی پڑوسی، جار ہی میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع وہی محمد، فرآ حریقا فی بیت جارہ تو اس نے آگ لگی ہوئی دیکھی اپنے پڑوسی کے گھر میں، وَهُوَ بیت صاحبہ ابراہیم الذی یلعب معہ کل یوم، اور وہ
صاحب کا معنی دوست جمع اصحاب، وہوا اور لعبا یلعب کا معنی کھیلنا، لعب یلعب، سمع یسمع، وہوا بیت صاحبہ ابراہیم الذی یلعب معہ کل یوم، اور وہ اس کے دوست ابراہیم کا گھر تھا جس کے ساتھ وہ ہر روز کھیلتا تھا۔ ہاں، وہوا اور وہ بیت صاحبہ اس کے دوست کا گھر، کون دوست؟ ابراہیم، اور وہ اس کے دوست ابراہیم کا گھر تھا، کون ابراہیم؟ الذی یلعب معہ، وہ ابراہیم یلعب معہ جس کے ساتھ وہ کھیلا کرتا تھا، کھیلتا تھا، کل یوم ہر دن۔ فنزل یجری لینظرہ، نزل ینزل اترنا، نازل ہونا، جرا یجری یہ بھی ہے، ضرب یضرب سے دوڑنا، نظر ینظر کا معنی دیکھنا، ہاں لام تعلیلیہ ہے۔ فنزل یجری تو وہ دوڑتا ہوا اترا، لینظرہ تاکہ وہ اسے دیکھے، کسے دیکھے؟ یعنی ابراہیم کو دیکھے۔ ہاں، ضمیر منصوب کا مرجع وہی ابراہیم ہے۔ فما وجدہ معنافیہ ہے، وجد فعل ہے، ہوا ضمیر جو اس کا فاعل ہے، اس کا مرجع محمد اور ضمیر منصوب کا مرجع ابراہیم۔ فما وجدہ تو اس نے اس کو نہ پایا۔ ہاں، فنزل یجری لینظرہ فما وجدہ تو وہ دوڑتا ہوا اترا یا دوڑتا ہوا نیچے آیا تو اس نے اس کو نہ پایا۔ فدخل البیت فی وسط النہار تو وہ آگ کے درمیان میں گھر میں داخل ہو گیا۔ ہاں، دخل یدخل کا معنی داخل ہونا، فدخل البیت فی وسط النار تو وہ گھر میں داخل ہو گیا، فی وسط النار آگ کے درمیان۔ ووصل الی غرفۃ ابراہیم، وصل یصل ضرب یضرب سے جس کا معنی پہنچنا۔ ہاں، وصل کا جو فاعل ہے ہوا ضمیر ہے، مرجع محمد ہے۔ ووصل الی غرفۃ ابراہیم اور وہ ابراہیم کے کمرے تک پہنچ گیا یا پہنچا۔ وناداہ اور اسے پکارا، اسے آواز دی، نادا ینادی منادا۔ فقام ابراہیم مرعوبا، ہاں راعبا یرعب مرعوب سے گئے، اس میں مفعول اس کا معنی خوف زدہ، ڈرا ہوا، گھبرایا ہوا۔ فقام ابراہیم مرعوبا تو ابراہیم گھبرایا ہوا، ڈرا ہوا، کھڑا ہوا۔ ہاں، فاخذ محمد بیدہ، اخذ یاخذ اخذا کا معنی لینا، پکڑنا، ید کا معنی ہاتھ، جمع ایادی یا ایدی۔ فاخذ محمد بیدہ تو محمد نے اس کا ہاتھ پکڑا، بیدہ میں جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے ابراہیم کی جانب۔ وَنَزَلَ بِهِ إِلَى الشَّارِعِ اور اسے لے کر سڑک تک آیا۔ ہاں، اور اسے لے کر وَنَزَلَ بِهِ
میں ضمیر سے مراد وہی ابراہیم، اور نزلہ میں جو فاعل ہوا ضمیر ہے اس سے مراد محمد، ونزل به الی الشارع، اور اسے لے کر سڑک تک آیا، فرآہ جمیع الواقفین، ہاں جمیع کا معنی تمام، الواقفین صیغہ اسم فاعل، واقفن واقفان واقفون، ہاں تو یہ واقفین حالت جری میں ہے، جمیع مضاف ہے، واقفین مضاف الیہ ہے، جمع مذکر سالم ہے، جمع مذکر سالم کا اعراب آپ نے پڑھا ہوگا، حالت نسبی و جری میں یا ما قبل مکسور ہوتا ہے۔ فرآہ جمیع الواقفین، تو اس کو یعنی محمد کو تمام کھڑے لوگوں نے دیکھا، جو لوگ کھڑے ہوئے تھے سڑک پہ ان تمام لوگوں نے اس کو دیکھا، وفرحوا بہ، فرح یفرح کا معنی خوش ہونا، فرحوا جمع مذکر غائب ماضی کا صیغہ ہے، اور واو ضمیر فاعل جس کا مرجع وہی الواقفین، وفرحوا بہ، اور اس سے خوش ہوئے، ومدحوہ، مدح یمدح تعریف و توصیف بیان کرنا، مدحوہ جمع مذکر غائب ماضی کا صیغہ یہ بھی ہے، اور ہا ضمیر منصوب یہ لوٹ رہی ہے محمد کی جانب، ومدحوہ، اور اس کی تعریف و توصیف بیان کی، اس کی خوب تعریف کی، لأنہ خلص صاحبہ، خلص یخلص تخلیص، باب تفعیل سے ہے، اس کا معنی چھڑانا، بچانا، چھٹکارا حاصل کرانا، لأنہ خلص صاحبہ، کیونکہ اس نے اپنے دوست کو بچا لیا، کیونکہ اس نے اپنے دوست کو بچایا۔ یہ آج کا درس ہوا جو آپ نے سن لیا، ترجمہ